اگر اپنی قدر کروانی ہے تو 5 جگہوں پر ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ دوستو، اگر آپ کو بھی بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے اور آپ کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے اس عادت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہر جگہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں اور آئندہ آپ کو کبھی بھی بڑی محفل میں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آپ ایسے بن جائیں گے کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں گے، آپ کی قدر کریں گے۔ نمبر 1، لوگ آپ کی باتیں نہ سمجھ سکیں۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ لوگ آپ کے جذبات کو آپ کی باتوں سے نہیں سمجھ سکتے، تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ بہت جلدی جذباتی ہو کر اپنے دکھ درد، اپنے مسائل لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہیں، اور اگر فرق پڑے بھی تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر کے لیے آپ کی بات سن لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ ہر انسان آخر میں اپنے لیے ہی جیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست پریشانی میں روتے ہوئے اپنا کوئی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد بھی کریں گے، دوسری بار بھی اس کی مدد کر لیں گے۔ اگر وہ بار بار آپ کے پاس آتا رہے گا تو اس سے آپ کو اتنی نیگیٹو انرجی ملے گی کہ آپ خود اس سے دور بھاگنے لگو گے، کیونکہ یہ انسان کا نیچر ہے کہ کسی بھی انسان کو اس انسان کے ساتھ زیادہ رہنا پسند نہیں ہوتا جو زیادہ تر اپنی پرابلمز گنواتا رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی پرابلمز دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرو، لیکن ایسے بھی مت بنو کہ سامنے والے کو پریشان کر دو۔ لہٰذا جب بھی آپ کو لگے کہ سامنے والا آپ کو سن نہیں پا رہا، تو وہاں خاموش رہنا سیکھو۔ نمبر 2، ادھوری بات نہ کرنا۔ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کس جگہ پر کیا بات کرنی ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ٹھیک سے نہ جانتے ہو، تو ایسے ٹائم پر آپ کو چپ ہی رہنا چاہیے۔ دوستو، آپ بھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ جس انسان کو کسی ٹاپک کے بارے میں بالکل پتہ نہ ہو یا بہت ہی کم نالج ہوتا ہے، اور پھر بھی 4 لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسے انسان کو سنجیدہ نہیں لیتا، نہ تو کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے اور نہ ہی کسی گروپ میں ان کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں مکمل نالج نہ ہو تو اس پر بات ہرگز نہ کرے، بلکہ اس صورت میں ہمیشہ خاموش رہنا سیکھے۔ نمبر 3، غیبت کا حصہ نہ بنے۔ دوستو، جب بھی کوئی انسان آپ سے کسی تیسرے انسان کے بارے میں کچھ برا بولتا ہے، تو آپ کو کبھی بھی اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ بھی اس کے ساتھ مل کر کسی تیسرے کی برائی کرنے لگو گے تو آپ بھی اس کے جیسے بن جاؤ گے، اور جب بھی وہ انسان اسی تیسرے انسان سے ملے گا تو اس کے کان میں یہ ضرور بولے گا کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے تھے۔ اور ویسے بھی جو انسان آپ کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی ضرور کرے گا۔ لہٰذا خود کو اس بری عادت سے دور رکھے، جب کوئی آپ کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہو
तो उस वक्त खामोश रहना सीखो। नंबर 4, इंसल्ट का जवाब गुस्से से ना देना। दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर गुस्से या नफरत से चिल्लाए या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो ऐसे टाइम पे आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हो और सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हो। आप खुद तसव्वुर करें कि एक आदमी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, सामने वाले को बेइज्जत कर रहा है, उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। आसपास के लोग उस आदमी को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं और सामने वाले को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही वो गुस्से में आकर उसे जवाब दे रहा है। दोस्तों, आप खुद बताएं कि आप किस बंदे को ज़्यादा पसंद करेंगे, यकीनन चुप रहने वाले को, क्योंकि वो कितना मजबूत इंसान है कि इस सूरत हाल में भी खुद को काबू कर रहा है। याद रखें कि इस सूरत में खामोश रहने वाला शख्स कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो समझदार और मैच्योर होता है। वो जानता है कि उसे सामने वाले से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके गुस्से को इग्नोर करना है। नंबर 5, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जब कोई आपसे अपनी ज़िंदगी के मसाइल शेयर करने आता है या आपको अपनी कोई परेशानी बताता है तो ऐसे में आपको चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि जब भी कोई उनके साथ अपनी बातें शेयर करता है तो वो आधी अधूरी बात सुनकर ही उसे मशवरा देने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और कई बार तो वो सामने वाले को ही कसूरवार ठहरा देते हैं कि इसमें सारी गलती ही उसकी है। दोस्तों, याद रखें कि जब भी आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका मकसद यही हो कि आप उसकी मदद करें। लिहाजा जब भी कोई आपके सामने अपनी परेशानी लेकर आए तो खामोश होकर उसकी बात को सुनो।